اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، شریف حاضر آپ کے ساتھ ایک نیو ٹاپک لے کے حاضر ہے. آج کا ٹاپک میرا جو کہ آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، ڈیجیٹل کرنسی اینڈ کرپٹو کرنسی. ناظرین، ایک زمانہ تھا جب لوگ ایک دوسرے سے آپس میں اشیاء کا تبادلہ کر کے ایک زندگی بسر کرتے تھے. ایسا ہوتا یوں تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس گڑ ہے تو آپ وہ گڑ دے کے دوسرے بندے سے چاول رائس لینا چاہتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پھر کام چلتا نہیں تھا. پھر ایسا تھرڈ پارٹیز انوالو ہوئی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ کی چیز لے لینی ہے، دوسرے بندے کی چیز بھی لے لینی ہے، آپ کو آپ کی مطلوبہ چیز دے دینی ہے. یہ زمانہ چلتا رہا. تھوڑا آگے جب آئے تو درہم اور دینار کا زمانہ آیا. لوگ کیا کرتے تھے کہ سونے کے چاندی کے سکے دے کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے تھے. اب یہ سونے کے سکے اور جو چاندی کے سکے ہیں، یہ ان کا چوری ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا. اب جب یہ چوری ہونے کا خطرہ ہوا تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو جوہری ہوتے تھے، جو سنار ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ سونا میرے پاس رکھ لو، مجھ سے ایک رسید لے لو. پھر وہ رسید وہ لے کے وہ سونا تو سونار کے پاس رکھ دیتے تھے، لیکن رسید اپنے پاس رکھتے تھے. اس رسید سے وہ خرید و فروخت بھی کرتے تھے. پھر اسی چیز سے پیپر کرنسی نے جنم لیا. کیا ہوا کہ پیپر کرنسی انٹروڈیوس کروائی گئی. شروع میں پیپر کرنسی کو لوگوں نے اڈاپٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ سوچا کیونکہ ہم سے سونا لے لیا جائے گا، ہم سے دوسری چیزیں لے لی جائیں گی، تو ہمارے ہاتھ میں خالی پیپر دے دیا ہے. لیکن اس چیز کو ایسا حکومتوں نے کیا کیا کہ حکومتوں نے کہا کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں. ایک پوری دنیا میں پیپر کرنسی رائج ہوئی. کچھ لوگوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، لیکن مجبوراً جب دوسری نسل آئی تو سب لوگوں نے پیپر کرنسی کو اڈاپٹ کیا. آج کے موجودہ زمانے میں پیپر کرنسی چل رہی ہے، لیکن پیپر کرنسی تب چھاپی جاتی ہے جب اس کے بدلے میں پیچھے سونا رکھا جاتا ہے. سونے کے بدلے میں پیپر کرنسی چھاپی جاتی تھی. لیکن ہوا یوں کہ اتنا سونا تو آپ کے پاس ہے نہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر حکومتوں نے اپنی ضمانت پہ کرنسی چھاپنا شروع کر دی، جس کو ہم فیٹ کرنسی کہتے ہیں. لیکن ناظرین، اب میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دور اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے. تقریباً آج سے 11 سال پہلے 2009 میں دنیا میں کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کا آغاز ہوا، اور اس پہلی کرنسی کا نام بٹ کوائن رکھا گیا. بٹ کوائن کچھ لوگوں کے گروپ نے بنایا، اور یہ ورچوئل کرنسی تھی، ڈیجیٹل کرنسی تھی. یعنی کہ اعداد آپ کو دے دیے جاتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ اپنی قیمتی چیز کوئی دے دیتے ہیں اور وہ اعداد لے لیتے ہیں. آپ اپنے ڈالر بھی دے سکتے ہیں، یوان دے سکتے ہیں، روپیز دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ دے سکتے ہیں. تو ایسا زمانہ یوں بدلتا گیا. تو جب یہ ڈیجیٹل کرنسی آئی تو کسی لوگوں نے اس کو نہیں لیا، اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انہوں نے کہا تو ہم تو کیا کریں گے، ہم نہیں وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ ایک بٹ کوائن جو کہ $1 خرچ کرنے پہ 3 بٹ کوائن ہم خرید سکتے تھے، آج کوئی بٹ کوائن 18,000 سے $20,000 تک پہنچ گیا ہے. یہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن بہت زیادہ اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پھر اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اس وقت 2000 سے لے کے 8000 ڈیجیٹل کرنسیاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. لوگ دھڑا دھڑ ان پہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں، اس سے پیسے ارن بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا لاس بھی ہو رہا ہے. اب یہ بٹ کوائن جو ہے، ڈیجیٹل کرنسی جو ہے، یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. یہ جو ہماری پیپر کرنسی ہے یہ پھر بھی کنٹرول میں ہوتی ہے، لیکن ڈیجیٹل کرنسی کنٹرول میں نہیں ہوتی. یعنی کہ اس کے جو بینیفیشریز ہیں، جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، وہ انڈیویجول ہیں، مختلف لوگ ہیں، نہ کہ کوئی ایک ملک ہے، نہ کہ کوئی ایک باڈی ہے، نہ کہ کوئی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے. لہٰذا میں آج میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک جدید علم ہے، ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی، ورچوئل کرنسی. آپ یہ سیکھیں، اور اگر آپ اپنی عمر کو اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ آپ نہیں سیکھ سکتے تو آپ اپنے بچوں کو ٹاسک دیں
بچوں کو اسائنمنٹ دیں, بچوں کو ٹارگٹ دیں کہ وہ ڈیجیٹل کرنسی کے متعلق سیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ڈیجیٹل کرنسی خریدنا شروع کر دیں, بیچنا شروع کر دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک نیو علم ہے, اس کے حلال اور حرام ہونے کا تعلق اس کے استعمال پہ ہوگا. آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ علم سیکھیں کہ ڈیجیٹل کرنسی کو آپ مائن کس طرح کر سکتے ہیں, حاصل کس طرح کر سکتے ہیں. لہٰذا میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ اس چیز کی طرف آئیں اور جدید علوم سیکھیں. جدید اس وقت میں آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ بھی اس تگ و دو میں ہے کہ میں ڈیجیٹل کرنسی لانچ کروں. چائنا میں ایک پورا سٹی ہے, وہ ٹرائل بیسس پہ اپنے جوان کو ایز اے ڈیجیٹل کرنسی وہاں پہ ٹرائل بیسس پہ استعمال کر رہے ہیں. جاپان میں اس وقت آپ ڈیجیٹل کرنسی لیگل ہے کہ آپ اس کو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. اس وقت جاپان میں 50 بلین جو ڈالر ڈیجیٹل کرنسی کی ورتھ ہے. اوورآل پوری دنیا میں 300 بلین ڈیجیٹل کرنسی کی ورتھ ہے. اس وقت جو بزنس ہو رہا ہے 300 بلین کا ہو رہا ہے. لہٰذا فیس بک نے ایک اعلان کیا ہے کہ میں کچھ عرصے تک یعنی کہ جنوری 2021 میں لیبرا کے نام سے ڈیجیٹل کرنسی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ 5 لیبرا دے دے کے لوگوں کو فری میں, اس سے لوگ چیزیں خرید سکیں گے, بیچ سکیں گے, تو لوگ ڈیجیٹل کرنسی کے عادی ہو جائیں گے. پیپر کرنسی دنیا سے جلد ختم ہونے والی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی کے متعلق سیکھیں اور ہمارے ملک کو, ہمارے کنٹری کو بھی, ہمارے جو فائنینشیل ایڈوائزر ہیں, ہمارے ملک کے جو معیشت کے کرتا دھرتے ہیں, انہیں اس طرف توجہ دینی ہوگی, جلد از جلد توجہ دینی ہوگی تاکہ لوگ ڈیجیٹل کرنسی خریدنے میں, بیچنے میں ان کی طرف دیکھیں کہ وہ کیا سجیشن دیتے ہیں. بڑے سیانے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ڈیجیٹل کرنسی خریدی جائے یا نہ خریدی جائے. یہ ہم ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ڈیجیٹل کرنسی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ملک اس کے بارے میں ہمارا ملک کیا کہتا ہے, ہمارے ملک میں اس کو لیگل کیا ہے کہ نہیں کیا, کیا آیا ہمارا ملک پاکستان بھی اس ڈیجیٹل کرنسی لانچ کرنے والا ہے کہ نہیں. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے خدا حافظ آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا, اور ساتھ ہی یہ کہنا چاہوں گا کہ کورونا کے دنوں میں اپنے بچوں کو یہ اسائنمنٹ دے دیں ڈیجیٹل کرنسی, وہ آپ کو اس کے بارے میں, اس کے فائدے, اس کے نقصان بتائیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے فائدے بھی بتائیں گے, نقصان بھی بتائیں گے, اور ساتھ ہی یہ بتائیں گے کہ آیا پاکستان میں یہ لیگل ہے کہ نہیں ہے. آپ اپنے کومنٹس میں کوسچن کر سکتے ہیں, آپ کے کوسچنز کی بیس پہ بھی میں آپ کے کوسچنز کی بھی آنسر کروں گا. اللہ حافظ.